آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا، جب میں نے پڑھا اس واقعے کو، پہلے بھی کبھی پڑھا تھا لیکن آج دوبارہ پڑھا، تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، کچھ باتیں یا جملے ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی دل پر جا کر اٹیک کرتے ہیں. یہ واقعہ سنیے گا. یہ واقعہ کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے، آپ نے ایک سبق آموز اور بہت ہی عبرتناک واقعہ لکھا. واقعہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی بات ہے، ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. اب موت تو آنی ہے، ایسا ہی ہوا کہ اس والد کا انتقال ہو گیا، اس نے وراثت میں ایک گھر چھوڑا، اس کے 2 بیٹے تھے. اب ہوتا تو عموماً یہی ہے کہ گھر بنانے والا بنا کر چلا جاتا ہے، بعد والے عموماً وراثت کے لیے لڑائیاں لڑتے ہیں. حالانکہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنی چاہیے، لڑائی پتہ نہیں کیوں بھائی بہن کرتے ہیں، جو جس کا حق ہے اس کو دے دینا چاہیے. اب یہی ہوا کہ دونوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ گھر میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اب کیا ہوا، جب جھگڑا بڑھ گیا تو اللہ پاک نے اسی گھر کی ایک اینٹ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. وہ اینٹ کلام کرنے لگی، بلاک، ٹھیک ہے. اور وہ اینٹ کہتی ہے ہا یا ہاذانی فی ما تتنازعان، اے 2 بھائیو کس بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ آؤ ذرا پہلے میری کہانی سن لو. وہ اینٹ اپنی کہانی سناتی ہے. وہ کہتی ہے میں ایک بادشاہ تھا. بلاک اینٹ کیا کہہ رہی ہے؟ میں ایک بادشاہ تھا، سال ہا سال حکومت کرتا رہا، بڑا کر و فر تھا، بڑا جاہو جلال تھا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، رعایا آگے پیچھے، دربان آگے پیچھے، پیسوں کی ریل پیل. کہتے ہیں بڑے مزیدار حکومت کی. پھر مجھے موت نے آ لیا، فنا کے گھاٹ اتر گیا. میرے خوبصورت رخسار، پیاری پیاری آنکھیں، طاقتور جسم، مضبوط بازو، میری ہڈیاں، غرض میرا پورا وجود گل سڑ کر مٹی ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد، 50 100 150 سال کے بعد جتنی قبریں ہوتی ہیں وہ مٹی ہو جاتی ہیں، ختم، فنش. جس کو اللہ بچائے. آگے ہم سنیں گے کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے جسم سلامت رہتے ہیں، لیکن نارملی کیا ہوتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا سارا وجود مٹی ہو گیا. 1000 سال تک میری مٹی برباد رہی. پھر ایک برتن بنانے والے، کمار، برتن بنانے والے نے میری دفن کی جگہ سے مٹی اٹھائی اور مجھے ایک پیالہ بنا دیا. میری خاک سے ایک پیالہ بنایا. بہت عرصے تک میں پیالہ بن کے رہا. تھوڑے عرصے بعد پیالہ بھی ٹوٹ گیا. کہتے پھر مٹی بن گیا. اور اب اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے کسی نے اینٹ بنا دیا، اور اب مجھے اینٹ بنا کر اس مکان میں لگا دیا گیا ہے. یہ میری سٹوری ہے. کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ میں بادشاہ تھا اور آج مکان کی اینٹ بنا ہوا ہوں. کہاں تخت خسرو، کہاں تاق کسرا، محل اقامت کا ان کا پتہ کیا، ملے خاک میں سینکڑوں مسند آرا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، ہم کس بات کی اکڑ دکھا رہے ہیں؟ بازوؤں میں طاقت ہے، کھوپڑی میں دماغ ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لوگ اس پر اکڑتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا غصہ دکھاتے ہیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، نہ جانے کیسی کیسی آفتوں میں مبتلا ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہٹتے نہیں ہیں. کبھی بال بن رہے ہیں، کبھی سیلفیاں بن رہی ہیں، بندہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح میرا حسن کیسا، میرا چہرہ کیسا. ہائے ان قریب بہت جلد ملک الموت تشریف لائیں گے. سانس اٹکے گی، روح جھٹکے سے نکلے گی، آخری ہچکی آئے گی، آنکھیں سچت سے لگیں گی اور ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے. ہم یہ بھی نہیں جانتے ہماری مٹی کہاں جائے گی، کون سی ہوا ہوگی جو ہماری خاک کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جائے گی. حضرت بابا فرید، آئے ہائے بڑی عظیم ہستی ہیں، پنجابی شاعر، پنجابی بھی لکھتے تھے، اشعار بھی لکھتے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. صوفیانہ اشعار کہتے تھے. کیا اشعار کہے انہوں نے؟ ویخ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دلاں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی پھر قبر دی مٹی دی ڈھیری. ہائے 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 کیا فرما گئے؟ اے فرید دیکھ مٹی کی قبر کھلی اور مٹی کا بندہ اس میں اتر گیا. مٹی سے بنے ہیں نا، خاک سے بنے ہیں نا. مٹی کی قبر کھلی اور مٹی کا بندہ اندر چلا گیا. مٹی کی لاش پر پھر مٹی بھی ڈال دی گئی. ڈالتے نا مٹی، اور ڈال دو بھائی، قبر بند کر دو. آہ یہ مٹی ہی کا بندہ ہے جو خوشی میں پھولے نہیں سماتا، غم کے وقت شکوے کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، مگر افسوس بندہ کچھ بھی کرے مٹی کا انجام مٹی ہی ہے.
اے بندے میری میری نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری. کہتے نہ میرا مال، میری جائیداد، میری گاڑی، میری عزت، میری زندگی، یہ باتیں کر کر کے اکڑ مت دکھا. یہ دنیا اور یہاں کا سب کچھ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. 4 دناں دا میلا دنیا، خیر مٹی دی ڈھیری. کہتے 4 دن کی دنیا ہے، پھر وہی مٹی کی ڈھیری ہے، یعنی قبر بنے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، کیا گہری بات ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ظلم کرنے والے کو سمجھ آ جائے، حرام کمانے والے کو سمجھ آ جائے، زیادتی کرنے والے کو سمجھ آ جائے، غرور کرنے والے کو سمجھ آ جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو سمجھ آ جائے کہ ٹھکانہ وہ ہے. آؤ بڑی رات ہے، دعا کرتے ہیں کہ ہماری خاک بنے. بننی تو ہے، خاک تو بننی ہے، اللہ کرے خاک کہاں کی بنے. بڑا پیارا شعر ہے. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، صلی اللہ علیہ یا رسول. تو یہ سمجھنا ہے ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. میں ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں. یہ دنیا جیسی ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے نا، خشکی فلاں جیسے فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ دریا ہے، فلاں جگہ سمندر ہے، شاید یہ ہزاروں سال پہلے ایسی نہیں تھی. یہ خود کلفٹن ڈیفینس جہاں موجود ہے نا، پوچھے ذرا 70s 80s میں کیا تھا، سمندر کتنا آگے تک تھا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو مشری شاہ آتے تھے تو وہاں سمندر کی مٹی ہوتی تھی اور بڑی مشکل سے پہنچتے تھے. اور اب روڈیں بن گئی ہیں، اب کالونیاں بن گئی ہیں، اب تو سمندر کے اندر شہر بن رہے ہیں. اس کا مطلب گریجولی یہ دنیا کی جو تبدیلی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے صدیوں بعد ہمارا بھی کوئی نام و نشان کا وجود نہیں ہوگا. ممکن ہے ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے. شاید 100 سال کے بعد ہمارے گھروں میں کوئی اور آباد ہوگا. جس گھر کو ہم نے بنایا نا، 100-150 سال بعد کوئی اور ہوگا نا. ہماری جائیداد کسی اور کے نام پر ہوگی. ہمارے پردادا لکڑ دادا ذرا غور کرے دنیا میں آ جائیں تو ہم انہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے. ہمیں پردادا کا چہرہ یاد نہیں ہے. اتنی بے وفا ہے دنیا، سمجھو. اگر وہ آ جائیں تو ہم انہیں نہیں پہچان سکیں گے. یوں ہی ہمارے پڑ پوتے وغیرہ بھی ہمیں نہیں پہچان سکیں گے. جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کو بھول گئے، ہماری شکلیں، ہمارے معاملات بھی ہمارے پڑ پوتے، ہماری نسلیں بھول جائیں گی. ہم دنیا میں بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں میں بڑا اہم ہوں جناب، میرے بلبوتے پر کام چلتے ہیں. قبرستان میں ایک تختی پر جملہ لکھا ہوا تھا، میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے. سب چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. کچھ عرصے تک لوگ یاد کریں گے، پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے. اگر اچھے اعمال ہوئے تو قبر میں مزے ہوں گے. اللہ ناراض ہوا تو قبر میں لوگوں کو مار پڑے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے اس قبر کے بارے میں؟ آج کی رات ایکچولی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. کبھی بھی جا سکتے ہیں نا. ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کب جانا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جس کو معلوم ہے کہ کتنے سال جیے گا؟ شیطان ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا، موت کی، قبر کی، تو جناب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار باتیں تو ٹھیک ہے مگر ابھی تو جوان ہو نا، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر اللہ اللہ کر لوں گا. یہ مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں گا. لیکن مجھے بتاؤ نا، کیا کسی جوان کے پاس یہ گارنٹی ہے وہ بوڑھا ہو کر مرے گا؟ قبرستان جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہوگے کہ 5 سال کے بچے کی چھوٹی سی قبر بھی ہوتی ہے، 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ہوتی ہے، 70 سال کے بوڑھے کی بھی قبر ہوتی ہے. کبھی بھی جا سکتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا یہ بات ہے کہ مٹی تو، قبر کا نام و نشان تو مٹ جاتا ہے نا کئی 100 سال بعد. اللہ والوں کی قبریں سلامت ہیں، ہزاروں سال بعد بھی لوگوں نے یاد رکھتے ہیں، مگر عام انسان کی قبر تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ختم ہو جائیں گے. نہیں، اللہ پھر اس مٹی سے ہی بندوں کو پھر جمع کرے گا اور قیامت کے دن حساب لے گا. قرآن فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے. یعنی مردوں کے جسم کے جو حصے، گوشت، خون اور ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے، ان میں سے کوئی چیز اللہ پاک سے چھپی نہیں ہے.
اللہ پاک ان کے بدن کے ہر ہر حصے کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ بکھر کر کہاں گیا ہے، کس چیز میں مل گیا ہے، اللہ پاک کو سب کا علم ہے۔ قیامت کے دن بکھری ہوئی خاک کو پھر سے جمع کر کے جسم بنایا جائے گا اور روح ڈال کر اسے زندہ کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنو آج سائنس کہتی ہے ڈی این اے کا کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سائنس بتاتی ہے کہ چھوٹا سا ڈی این اے مل جائے ہم اس بندے کی عمر بھی معلوم کر کے بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ساری پرابلمز بتا سکتے ہیں، بہت چھوٹا سا ذرہ صرف چاہیے۔ آج سائنس پہنچی ہے، میں 1450 سال پہلے کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک کو علم نہیں تھا، اللہ اکبر، میرے آقا کو وہ علم ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سنو حدیث پاک کیا ہے، آقا فرماتے ہیں انسان کی ہر چیز گل جائے گی، ریڑھ کی ہڈی نہیں گلے گی، اس سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ذرہ، جسے عجب الضم کہتے ہیں، یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اتنا باریک ذرہ ہے۔ فرمایا روز قیامت اسی سے دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا، یہ باقی رہتا ہے، کوئی جل جائے، کوئی ڈوب جائے، کسی کو درندے کھا جائیں، کس کی قبر کی مٹی خاک ہو جائے، یہ ذرہ باقی رہتا ہے، اور اسی ذرے سے پھر جو ہے انسان کو بنایا جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے، ہمیں دو بڑے امتحانوں سے گزرنا ہے، ایک قبر کے امتحان سے اور ایک محشر کے امتحان سے۔